السلام علیکم ناظرین، وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد آج کچھ اچھی خبریں سامنے آئیں اور کچھ جو ہے ناخوشگوار خبریں بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اچھی خبر تو یہ سامنے آئی کہ G20 ممالک کا جو گروپ ہے اس نے پاکستان کے لیے جو 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کا قرضہ تھا جو ہمیں ابھی فوری طور کے اوپر ادا کرنا تھا، وہ اس سال کے آخر تک مؤخر کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان کی معیشت میں تھوڑا سا ذرا بہتری آئے گی اور جو بوجھ ہے قرضوں کا اس میں تھوڑا سا ایک گیپ آئے گا اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنی باقی جو ترقیاتی ترجیحات ہیں، معاشی ترجیحات ہیں، اس کی طرف فوکس کر سکے گی۔ لیکن یہ عارضی اچھی خوشی کی خبر تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مستقل نہیں۔ پاکستان کو بالآخر ان قرضوں سے جان چھڑانا ہوگی اور اس سلسلے میں کیا اقدامات ضروری ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسری جو خبر ہے جس کو میں نے ناخوشگوار خبر قرار دیا، وہ کیبنٹ اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ اب اپوزیشن کے ساتھ قومی اسمبلی میں ٹٹ فار ٹیٹ کا رویہ اختیار رکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے کیبنٹ کا مناسب نہیں تھا، اور پھر ہم نے قومی اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں بھی جو بجٹ سیشن تھا اس میں جو اپوزیشن کا رویہ تھا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے سیٹیاں بجائیں اور جو احتجاج کیا، وہ اسی طرح سے قابل مذمت ہے جس طرح قومی اسمبلی میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن نے احتجاج کیا، جس کے جواب میں اب پی ٹی آئی کی قیادت نے، پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں کیبنٹ اجلاس تھا جس میں فیصلہ کیا گیا جی ٹٹ فار ٹیٹ جیسا کریں گے ویسا ہی رد عمل ہم دکھائیں گے اپوزیشن کو۔ تو کل اس قسم کے رویے جو ہیں یہ اپنی ہمیں ماضی کے پچھتاوے بن جاتے ہیں اور مستقبل میں یہ ہمارے لیے دردسر چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک اور فیصلہ جو کیبنٹ کی میٹنگ کا ہوا وہ یہ ہے کہ اب جو ضمنی الیکشن ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تجرباتی طور کے اوپر پہ جو ہے وہ استعمال کی جائے گی، تاکہ اس کے اندر اگر کوئی خرابیاں، کوئی کباہتیں یا کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں اور پھر ان کو اگلا جو جنرل الیکشن ہوں گے پاکستان کے اس میں استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ 3 معاملات ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آج کوئی اچھا ماحول نہیں تھا قومی اسمبلی کا، جس کے اندر اپوزیشن لیڈر بجٹ کے اوپر جو بحث ہے اس کا آغاز کیا اور اس کے جس طرح سے حکومتی بینچوں سے بعض وزراء بھی احتجاج کے اندر شامل تھے۔ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے، روایت نہیں ہے پارلیمانی روایت میں کہ وزراء جو ہیں وہ بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ بعض اوقات کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کو حکومت ہلہ شیری دیتی ہے کہ اپوزیشن کو ذرا ناطقہ بند کریں کہ وہ بھی بہت آپے سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن اگر حکومتی وزراء جو ہیں وہ خود کھڑے ہو جائیں، ڈیسک بجانا شروع کر دیں، احتجاج میں شامل ہو جائیں، تو پھر جو مصالحت کی یا پارلیمانی روایات کو آگے بڑھانے کی روایت ہوتی ہے وہ اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ اول تو حکومتی سطح پہ اوپر یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے گا۔ اپوزیشن کو نظر انداز کرنے کی پالیسی سب سے بہترین پالیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر اپوزیشن جو ہے اس کا کام احتجاج کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سڑکوں پر ہو، وہ احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے، واک آؤٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، یہ سب اپوزیشن کے کام ہوتے ہیں۔ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گڈ گورننس کو قائم کرتی ہے، وہ عوامی خدمات کے اوپر فوکس کرتی ہے، وہ معاشی ترقی کے اوپر فوکس کرتی ہے، وہ جو ملکی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ وہ حکومت اگر خود جو ہے وہ احتجاج پر اتر آئے یا ٹٹ فار ٹیٹ پر اتر آئے تو پھر جو حکومتی کارکردگی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کر کے جو معاشی ترقی تھوڑی سی بحال ہوئی اور واپس راستے پر آئی ہے تو اب اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے ہی احتجاج کیا جائے گا تو یہ احتجاج صرف آج یا کل کے دن تک نہیں ہوگا، یہ احتجاج پھر آنے والے ہر سیشن کے اندر نظر آئے گا اور اپوزیشن اسی طرح سے رویہ اختیار کرے گی جیسے ماضی میں کر رہی تھی۔ تو بہتر ہے کہ حکومت جو ہے کہ ان غیر ضروری الجھنوں میں الجھنے کی بجائے جو ہے یا سیاسی الجھنوں میں الجھنے کی بجائے جو ہے کہ وہ اپنے کارکردگی یا اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کے اوپر فوکس کرے، عوامی فلاح بہبود کے ایجنڈے کے اوپر فوکس کرے، زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپوزیشن کو یا نظر انداز کرتی ہے یا پھر بعض جو معاملہ فہم سیاستدان ہوتے ہیں
سینئر ارکان ہوتے ہیں حکومتی بینچوں پہ، ان کو انوالو کرتی ہے تاکہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے اور تھوڑا سا ماحول ایزی ہو اور جو بزنس ہوتا ہے ایوان کا وہ بہتر طریقے سے آگے چل سکے. اگر حکومت ایک طرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا انتخابی اصلاحات یا باقی اقدامات کے اوپر اپوزیشن کو پیشکش کر رہی ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں اور بات چیت کریں اور اپوزیشن نہیں آ رہی، تو دوسری طرف اگر خود احتجاج اور اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ جو فاصلے کم کرنے والی بات ہے وہ خود نہیں ہوگی اور یہ فاصلے اور بڑھ جائیں گے. جو قانون سازی کے لیے، پالیسی سازی کے لیے مشاورت ہوتی ہے اس کے راستے بند کرتی ہے. تو حکومت کو میرا خیال ہے اپنی اس غلطی کو فوری طور کے اوپر سمجھنا چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور جو یہ سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے فہم و تفہیم کے ساتھ اور سموتھ ورکنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی بینچوں سے ایٹ لیسٹ وہ رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. تو یہ اس سے گریز کیا جانا چاہیے. دوسرا معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے. اس پہ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور کے اوپر پہلے ہی اس کو مسترد کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہر حال میں اگلے الیکشن میں متعارف کروائیں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کو وہ کہہ چکے ہیں، قانون میں ترمیم جو ہے وہ ہو چکی ہے. ابھی 500 جو مشینیں ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کیا کیبنٹ نے کہ اگلا جو ضمنی الیکشن ہوگا اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو تجرباتی طور کے اوپر استعمال کیا جائے گا. تو یہ خوشائن بات ہے کہ ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اگر اس سے الیکشن کی شفافیت قائم ہو سکتی ہے، الیکشن کے نظام کے اوپر اور کاؤنٹنگ کے اوپر یا سیاسی نظام کے اوپر اعتماد عوام کا قائم ہوتا ہے یا اعتماد بڑھتا ہے، تو اس سے اور اچھی کیا بات ہوگی. لیکن جو تحفظات اپوزیشن کے ہیں ان کے اوپر بھی ضرور کان دھرنا چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، 17 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کام کر رہی ہے، وہاں پر بھی سیاسی جماعتوں نے، مخالفین نے یا جو الیکشن ہارتے رہے انہوں نے اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے جو پاکستان میں کیے جا رہے ہیں. تو وہاں پر انڈین جو سپریم کورٹ ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو یہ حکم جاری کیا تھا اور الیکشن کمیشن جو انڈیا کا اس کو بھی کہا تھا کہ جو ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل سسٹم ہے اس کو متعارف کیا جائے. اور وہ جب کیا گیا تو اس سے جو شکایات ہیں وہاں پہ جن کو دھاندلی کی شکایات تھی یا تحفظات تھے اس کو دور کرنے میں کافی مدد ملی. یہ نظام دنیا کے کئی اور دوسرے ممالک میں بھی ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ تجرباتی طور کے اوپر اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں یا پریس کلب میں استعمال کرتے ہیں یا بار ایسوسیشن کے انتخابات میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں ان کا فوری ازالہ کیا جائے. ٹیکنالوجی دنیا بھر کی جدید ترین موجود ہے. سائبر سیکورٹی کے جو خدشات ہیں ان کو بھی نپٹا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہیومن انوالومنٹ اور کوئی ادارہ یا کوئی فرد یا کوئی گروہ جو ہے کہ وہ سینٹرل کنٹرول روم میں بیٹھ کر اس کا رزلٹ کو مینوپولیٹ نہ کر سکے، اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جہاں سینٹرل ڈیٹا کنٹرول روم ہو، جس طرح سے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو پولنگ ایجنٹ بٹھائے جاتے ہیں وہاں پر آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہیں وہ مختلف فریقین کے بیٹھ جائیں تاکہ اس خدشے کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے جی کوئی اس کے اندر گڑبڑ کر دے گا. تو یہ معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. لیکن جس قسم کا سیاسی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی، اس میں لگتا کم ہے کہ یہ بل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی طرف بڑھیں گے، بلکہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو ہوا ملنے کی جو زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، سیاسی نظام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اور اقتصادی ترقی کے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے. آخری بات جو اقتصادی حوالے سے آج کیبنٹ کی بریفنگ میں جو خبر بتائی گئی کہ وہ G20 کے ممالک 3 ارب 70 کروڑ کا جو ہمارا قرضہ ہے اس کو اس سال کے آخر تک جو ہے کہ انہوں نے مؤخر کیا، ہمیں یہ فوری طور پر ادا کرنے تھے. تھوڑا سا ریلیف ضرور ملا ہے لیکن اس ریلیف کے اوپر جو ہے کہ وہ خوشی کے شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ٹائم کے دوران اپنی جو اقتصادی اصلاحات ہیں یا خامیاں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ایکسپورٹ مختلف ڈائیورسیفائی ہوں، مختلف علاقوں میں جائیں. ہمیں ٹیکسٹائل کے اوپر انحصار کرنے کے بجائے اس کے اندر مزید ویلیو ایڈیشن جو پروڈکٹس ہیں ان کو لانا ہوگا. پھر ہمیں امپورٹ، غیر ضروری امپورٹس ہیں ان کے اوپر قابو پائیں تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم سے کم ہو. پھر ترسیلات کے اوپر ہمارا جو بہت زیادہ انحصار ہے اس کے اوپر بھی یقیناً پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر سراسر تمام انحصار اس پہ کرنے کی بجائے ہمیں خود ملک کے اندر جو ہے پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا اور کفایت شعاری کرنی ہوگی، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہوگا. تو تبھی جا کے ہم بیرونی ممالک کے قرضے اتار سکیں گے اور اپنی معیشت کو آگے بڑھا سکیں گے. ریلیف کے اوپر ضرور جو ہے سکھ کا سانس لینا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے کہ مستقل دباؤ نہیں بنانا چاہیے. اس سے جو ہے کہ معیشت مزید دباؤ میں آئے گی اور اس کا نقصان جو ہے کہ ملک و قوم کو ہی ہوگا.